کلام خدا سے آج ہم سیکھیں گے۔ ہم نے سیکھا عبرانی کا خط، اس کا چوتھا باب، اس کی 9 سے 10ویں آیت، اور ہم نے دیکھا کہ 9ویں آیت بیان کرتی ہے پس خدا کی امت کے لیے سبت کا رام باقی ہے۔ ہم اس کو جو ان سے تفصیل سے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے اس کی سیکھ لیا کہ سبت کا رام کیوں خدا کے لوگوں کے لیے باقی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ عبرانی خط 3 اور 4 باب جو ان سے اس کے متعلق جو ان سے بیان کرتا ہے۔ ہم جو ان سے میرا خیال تھا کہ یہ جب ہم اسے تفصیل میں جائیں گے تو شاید اس کو 2 قسطوں کے اندر ہم مکمل کر پائیں گے، لیکن مجھے اب یہ کہنے میں کوئی جو ان سے وہ آر نہیں ہے کہ مجھے نہیں علم کہ ہم اسے 2 قسطوں میں مکمل کر پائیں گے، یا اس کے لیے 3 قسطیں ہوں گی، یا اس کے لیے کتنی قسطیں ہوں گی۔ جتنا خدا قدوس ہمیں سکھانا چاہیں گے ہم اس کو وہ سیکھیں گے۔ ہم اس کو دیکھنے کے لیے ہم عبرانیوں کے خط 3 باب اور اس کی 11ویں آیت میں آئیں گے۔ عبرانیوں خط 3 باب اور اس کی 11ویں آیت کلام خدا سے ہمیں یوں سکھاتی ہے، چنانچہ میں نے اپنے غضب میں قسم کھائی کہ یہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے۔ سبت کا آرام خدا کی امت کے لیے ہے، اور عبرانیوں 3 باب 11ویں آیت یہ بیان کر رہی ہے، چنانچہ میں نے اپنے غضب میں قسم کھائی۔ خدا قدوس جو ہے وہ یہ فرماتے ہیں، چنانچہ میں نے اپنے غضب میں قسم کھائی کہ یہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے۔ اب یہ جو خدا قدوس نے یہ فرمایا ہے، یہ خدا قدوس جو ہے پالوس رسول جو ہیں وہ بیان کر رہے ہیں عبرانی کے خط 3 باب میں، جو کہ یہ بیان ہوا ہے زبور نویس نے سے بیان کیا ہے زبور 95 کے اندر۔ تو ہم اس کو دیکھیں گے زبور 95 کے اندر جو ان سے اس کو جو کہ عبرانیوں 3:11 بیان کر رہا ہے، اور اسی کو عبرانی کا خط 4 باب اور اس کی 3 آیت میں بھی دوبارہ کوٹ کیا گیا ہے۔ یہ کوٹیشن جو ان سی ہے، پس میں نے اپنے غضب میں قسم کھائی ہے کہ یہ میرے رام میں داخل نہ ہونے پائیں گے، یہ زبور نویس نے 95 زبور میں اس کو قلم بند کیا ہے۔ ہم زبور 95 اس کی 7 سے 11ویں آیت کا مطالعہ کریں گے۔ کلام خدا ہمیں زبور 95 کے اندر اس کی 7 سے 11ویں آیت میں یوں سکھاتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے خدا ہیں اور ہم ان کی چراگاہ کے لوگ اور ان کے ہاتھ کی بھیڑیں ہیں۔ کاش کہ آج کے دن تم اس کی آواز سنتے، تم اپنے دل کو سخت نہ کرو، جیسا مریبہ میں، جیسا مسا کے دن بیابان میں کیا تھا۔ اس وقت تمہارے باپ دادا نے مجھے آزمایا اور میرا امتحان کیا اور میرے کام کو بھی دیکھا۔ 40 برس تک میں اس نسل سے بیزار رہا، اور میں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل آوارہ ہیں اور انہوں نے میری راہوں کو نہیں پہچانا۔ چنانچہ میں نے اپنے غضب میں قسم کھائی کہ یہ لوگ میرے آرام میں داخل نہ ہوں گے۔ تو یہ جو عبرانی کو خط پالوس رسول 3 باب اس کی 11ویں آیت اور 4 باب 3 آیت میں بیان کر رہا ہے کہ خدا قدوس یوں فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ پس میں نے اپنے غضب میں قسم کھائی کہ یہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے۔ وہ زبور نویس جو ہے داود جو ہے، جو داؤد جنہیں ہمیں کہتے ہیں، ڈیوڈ انگلش میں کہتے ہیں، ڈاوید جو ہے ان کا ہے عبرانی میں، وہ یہ زبور 95 کے اندر 11ویں آیت میں اس کو بیان کرتے ہیں، چنانچہ میں نے اپنے غضب میں قسم کھائی کہ یہ لوگ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے۔ اب یہاں پہ جو آرام ہے، جو لفظ استعمال ہوا عبرانیوں کے خط 3 باب اس کی
11वीं आयत और चौथा बाब उसकी 3री आयत में यहां पे जो लफ्ज आराम, रेस्ट जो ट्रांसलेट किया गया है इस ज़बूर 95 की 11वीं आयत से, यूनानी ज़बान में ये इसकी स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस 2663 है और ये 9 मरतबा जो है ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है और ये यूनानी ज़बान का लफ्ज है कटापोसिस, जिसका मतलब रेस्ट है, आराम है उर्दू में। और इब्रानी ज़बान में ये लफ्ज जो 95 ज़बूर और उसकी 11वीं आयत में इस्तेमाल होता है, ये इब्रानी ज़बान का लफ्ज है और वो इब्रानी ज़बान में ये 4496 है और इब्रानी ज़बान में ये मेनुखा लफ्ज इब्रानी ज़बान का इस्तेमाल होता है और ये 21 मरतबा जो है कलाम खुदा के अंदर इस्तेमाल हुआ है। अब ये कौन से आराम की बाबत जो है वो बयान होता है, ये हम आराम जो है वो देखेंगे कि किस आराम की बाबत खुदा के लोगों के लिए कहा गया है कि सबत का आराम मेरी उम्मत के लिए अभी बाकी है। अब ये जो हम इसके अंदर देखते हैं, हमने देखा ज़बूर 95 के अंदर 7 से 11वीं आयत में कि खुदाए कदूस गज़बनाक है। खुदाए कदूस बयान कर रहे हैं कि बनी इस्राएल जो है इनके साथ इन्होंने मेरी आवाज को सुना, इन्होंने मुझे उस पहाड़ी पर जिस पहाड़ी से मैंने कलाम किया इनसे उसे देखा, वो बख्शिशें वो रहमतें जो मैं इनके ऊपर करता रहा इन्होंने देखी अपनी आंखों से, लेकिन इन्होंने अपने दिलों को सख्त किया, ये मेरे नाफरमान ठहरे। मेरा कलाम इन तक पहुंचाया गया, मेरा कलाम इन तक पहुंचा, इन्हें सुनाया गया, इन्होंने सुना, लेकिन इन्होंने अपने दिलों को सख्त किया, इन्होंने मेरे कलाम का इतबार ना किया, इन्होंने मेरे कलाम को रद्द किया, इन्होंने उसको बेहुरमत किया, ये अपने अपने कामों में मशगूल हुए। खुदा कहता है कि मैंने 40 बरस बयाबान में इनको इसी नाफरमानी की सजा दी और ये 40 बरस तक उस बयाबान में भटकते रहे और मैंने अपने गजब में कसम खाई कि ये मेरे आराम में दाखिल ना होने पाएंगे। और वो पूरी की पूरी नस्ल सिवाय वो 2 लोग और जो 20 साल से छोटे थे, कम उम्र थे, वो उस मुल्क कनान में वादे की सरजमीन में दाखिल हो सके। जब बनी इस्राएल मिस्र की गुलामी से निकलती है तो कलाम खुदा बताता है वो 6 लाख सिर्फ मर्द हैं, औरतें उनमें शामिल नहीं है, उन 6 लाख की तादाद में बच्चे शामिल नहीं है। जो मर्दों की तादाद है वो 20 साल से ऊपर मर्द हैं, उनमें से एक भी मर्द दाखिल नहीं हो सका। कलाम खुदा आपको वाज़े पैगाम देता है कि अगर बनी इस्राएल जो खुदाए कदूस की आंख की पुतली है, जो उसकी चुनी हुई कौम है, अगर वो उसके कलाम को रद्द करेगी, यकीन नहीं करेगी, अमल पैरा नहीं होगी, डिसोबीडियंट होगी, अगर उसको सजा मिलती है तो मुझे और आपको भी सजा मिलेगी। मत ये समझिए कि आप उसके कलाम को, कलाम उनको तक पहुंचा, कलाम आप तक भी पहुंचा, कलाम उन्होंने सुना, कलाम आपने भी सुना,
بخششیں انہیں خدا نے دکھائی، بخششیں آپ کو بھی خدا نے دکھائی۔ انہوں نے خدا کے کلام کو رد کیا، آپ نے بھی خدا کے کلام کو رد کیا۔ انہیں سزا ملی، مجھے اور آپ کو بھی سزا ملے گی۔ خدا کا کلام جب ہم سیکھتے ہیں تو شیطان جو ہے وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ آپ اس کے طرف بڑھنے سے روکے، آپ اسی کے شکنجے کا شکار رہیں۔ داوید، جسے اردو میں آپ داؤد کہتے ہیں، داؤد نام نہیں ہے، داوید نام ہے، عبرانی ہے، وہ عبرانی میں داوید نام ہے ان کا۔ جب وہ یہ بیان کرتے ہیں، اس آرام کو بیان کرتے ہیں، تو یہ آرام جس کو داوید جو ہے وہ بیان کرتے ہیں زبور 95 کے اندر، یہ آرام بنی اسرائیل سینکڑوں سال پہلے کنعان کے ملک میں آ بسی ہوئی ہے۔ حضرت داؤد بہت عرصہ بعد جو ہے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ آج آپ کو سبت کے منکرین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کنعان کے بابت بات ہوئی، یہ کنعان کے بابت بات نہیں ہوئی۔ اگر یہ کنعان کے بابت بات ہوئی تو داؤد نبی جو ہے وہ اس کو سینکڑوں سال بعد بیان نہ کر رہے ہوتے۔ یہ اس آرام کی بابت ہے جو خدا قدوس کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے تاکہ اس کے رام میں اس کے لوگ داخل ہو سکیں۔ اسی لیے پالوس رسول بیان کرتا ہے کہ خدا کی امت کے لیے سبت کا آرام اب بھی باقی ہے۔ اگر یہ آرام ملک کنعان کا ہوتا تو پھر اس کی ابھی ضرورت نہ ٹھہرتی، پھر اس کے آرام میں وہ داخل ہو چکے ہوتے۔ ہم اس کو تفصیل سے سیکھیں گے۔ ہم یہ جو وارننگ آئی ہے، کلام خدا زبور 95 میں 7ویں آیت میں بیان کرتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے خدا ہیں، ہمارے معبود ہیں، اور ہم ان کی چراگاہ کے لوگ اور ان کے ہاتھ کی بھیڑیں ہیں۔ کاش کہ آج کے دن تم ان کی آواز سنتے۔ آپ لکی ہیں کہ آپ ان کے نام لیوائیں، آپ لکی ہیں کہ ان کی کلام آپ تک پہنچ رہا ہے، آپ ان کی بھیڑیں ٹھہرائے گئے ہیں، وہ آپ کے چرواہے ٹھہرائے گئے ہیں۔ آپ لکی ہیں کہ وہ اپنے پروں تلے آپ کو رکھتے ہیں۔ لیکن کاش، وارننگ کیا ہے، کاش آپ آج کے دن ان کے آواز سنتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا قدوس کے نام لیوا لوگ، کلام ان کے پاس موجود ہے، کلام ان تک دے دیا گیا، کلام انہیں ان کی رہنمائی کے لیے دیا گیا، انہوں نے کلام کو بند کر کر شرفوں میں سجا دیا۔ سینکڑوں سال کے بعد داوید نبی ایسے نہیں کہہ رہے، کاش اگر آج تم ان کی آواز سنتے۔ وہ آپ سے مجھ سے مخاطب ہے۔
ہمارا وہی حال ہے جو بنی اسرائیل کا تھا. مت سمجھے کہ آپ بنی اسرائیل سے بہتر ہیں. میرا اور آپ کا حال اسی طریقے سے ہے جیسا بنی اسرائیل کا تھا. ہم محض ان کا نام لیوا ہیں، ان کے کہے ہوئے الفاظ پر عمل کرنے سے آری ہیں. ہم یہ دیکھیں گے ابھی تھوڑی دیر میں. وہ کہتا ہے ٹوڈے اف یو ول ہیئر ہز وائس. کاش اگر آج تم ان کی آواز سنتے. وہ روزانہ آپ سے فرما رہے ہیں اپنے کلام کے ذریعے سے. بنی اسرائیل 40 سال تک اس کلام کو سنتے رہے، پڑھتے رہے، عمل نہ کیا. آپ لوگ بھی اپنی ساری عمر ان کے کلام کو سنتے رہے، پڑھتے رہے، عمل نہیں کیا. بنی اسرائیل کو سزا ملی، آپ کو بھی سزا ملے گی. مت سمجھیں کہ میں اور آپ بچ جائیں گے. جب ہم اس کے اندر دیکھتے ہیں عبرانیوں 3 باب اور اس کی 7ویں آیت کو جب دیکھتے ہیں، پس جس طرح کے روح القدس فرماتے ہیں، یہ میں نہیں آپ سے فرما رہا، یہ میں نہیں اپنی طرف سے بیان کر رہا، یہ خدا کا روح آپ سے بیان کر رہا ہے. خدا کا روح آپ سے مخاطب ہے اس ٹائم پہ. وہ مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہے. اگر آج تم ان کی آواز سنو. اگر if اگر کو جاننا ہوگا. اگر کیا چیز ہے؟ کیوں کہا جا رہا ہے اگر؟ شرم کا باعث ہے. یہ اگر شرم کا باعث ہے کیونکہ ہم نے اس کی آواز کو نہیں سنا. اس لیے کہا جا رہا ہے آپ سے. اگر ہم نے سنا ہوتا تو روح القدس آپ سے یہ نہ کہتا اگر. یہ ہمارے لیے شرم ہے. کلام ایک آئینہ ہے جس میں ہمیں اپنا چہرہ نظر آتا ہے جب ہم کلام کو رجوع کرتے ہیں. کسی سے پوچھ لیں آپ، وہ کہے گا جی میں تو خدا کا دیندار نیک بندہ ہوں. شکر ہے خدا کا کہ ہم مسیحی ہیں. شکر ہے خدا کا کہ ہمارا گھرانہ مسیحی ہے. شکر ہے خدا کا کہ ہم کلام خدا کو کھولتے ہیں. شکر ہے خدا کا کہ ہم چرچ جاتے ہیں. شکر ہے خدا کا کہ ہم اس کی آمد کے گیت گاتے ہیں. ایک شخص بھی آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ شرم ہے مجھے کہ کلام نے مجھے کہا اگر. میں نے شرم محسوس کی. مسیح آپ کو کیا کہتے ہیں؟ مسیح آپ کے چرواہے ہیں. یوحنان 10 باب 27ویں آیت میں دیکھیں وہ کیا آپ کو بتاتے ہیں. یوحنا کہہ دیا جاتا ہے. یوحنا نہیں ہے نام ان کا، یوحنان ہے نام، عبرانی ہے وہ. یوحنان 10 باب اور ان کی 27ویں آیت میں آئیں تو کلام خدا میں یہ کیا سکھاتا ہے. میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں. اس لیے آپ سے کہا گیا اگر. شرم دلائی گئی مجھے اور آپ کو کیونکہ ہم جھوٹے اونٹوں سے کہتے ہیں کہ ہم ان کی بھیڑیں ہیں. We are the sheep. We are not the sheep. If we are the sheep,
then we know him, and if we know him, he knows us. پھر یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑتی اگر آج تم ان کی آواز سنو. آپ نے کلام خدا کے اندر سے دیکھ لیا. 10 یوحنا 10 باب 27 آیت آپ سے کہتی ہے میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں. میں اور آپ ان کی بھیڑیں نہ ٹھہری، کیونکہ اگر ہم ان کی بھیڑیں ہوتی تو ہم سے یہ نہ کہا جاتا اگر تم ان کی آواز آج سنو. میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں. میں اور آپ نہ ہی انہیں جانتے ہیں اور نہ ہی ان کے پیچھے چلتے ہیں. بڑی ہی جب کہا جاتا ہے آپ نے ان کے حکموں کو قبول کیا تو بڑی ڈھٹائی سے ہم لوگ کہتے ہیں سارے حکم تو بڑا مشکل ہے ماننا. او بھائی آپ اور میں ان کی بھیڑیں ہیں ہی نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میری بھیڑیں میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں، میری آواز سنتی ہیں، جو میں کہتا ہوں وہ سنتی ہیں. آپ کہتے ہیں جی ان کے حکموں پہ چلنا بڑا مشکل ہے. آپ اپنے منہ سے یہ ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ یو آر ناٹ ہز شیپ. اسی لیے آپ سے کہا گیا اگر شرم دلائی گئی ہے کلام خدا کے اندر، کوئی نہیں آپ کو کلام خدا کے اندر سے شرم دلائے گا. اس لیے نہیں دلائے گا کیونکہ اگر آپ کو شرم دلائی گئی، اگر آپ کو آپ کا چہرہ دکھایا گیا تو آپ اس کلیسیا سے اپنے آپ کو دور کر لیں گے، کیونکہ آپ تو اپنے آپ کو بہت ہی پاک صاف، نیک اور ایماندار سمجھتے ہیں، اور جب آپ کو آپ کا کلام کے آئینہ میں چہرہ نظر آئے گا تو آپ کلام سے دور ہو جائیں گے. یوحنان 5 باب کی 40ویں آیت میں آتے ہیں اور کلام خدا سے سیکھتے ہیں کلام خدا کیا بتاتا ہے. یوحنان 5 باب اس کی 40ویں آیت پھر بھی تم زندگی پانے کے لیے میرے پاس آنا نہیں چاہتے. He knows us. وہ جانتے ہیں، مسیح جانتے ہیں کہ ہم جھوٹے اونٹوں سے ان کی عبادت کر رہے ہیں، ہم جھوٹے اونٹوں سے ان کا نام لیتے ہیں. ہمارے دلوں کے اندر ہماری خواہشات نے جنم لیا ہوا ہے، ہمارے دلوں کے اندر ہمارے وہ خیالات ہیں جو ہم اپنے اوپر حاوی کیے بیٹھے ہیں اور صرف اونٹوں سے اس کا نام لیتے ہیں. مسیح کہتے ہیں پھر بھی تم زندگی پانے کے لیے میرے پاس نہیں آنا چاہتے، تم نہیں چاہتے. یو آر اے لائر. تم جھوٹ بولتے ہو، کیونکہ اگر تم میری بھیڑ ہوتے تو میری آواز سنتے، میرے کلام کو سنتے، اس پر عمل کرتے. اور یہی کام اسرائیل نے کیا. وہ آج بھی آپ کو تھامنے کو تیار ہے، اپنے پروں تلے لینے کو تیار ہیں، آپ کا چرواہا بننے کے لیے تیار ہیں، آپ کو زندگی بخشنے کے لیے تیار ہیں. مگر تم آج بھی زندگی پانے کے لیے تیار نہیں. وہ ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں کہ میرے پاس آ جاؤ. بنی اسرائیل جو ہے اس کلام کو سنتی ہے جس طرح آج آپ سن رہے ہیں.
خدائے قدوس روبرو پہاڑی پر ان سے کلام فرماتے ہیں، 10 احکام دیتے ہیں. بنی اسرائیل تھر تھر آتی ہے، آواز سے جو ان سے ڈر جاتی ہے، موشے سے درخواست کرتی ہے کہ موشے آپ ہی ہم سے کلام کریں، ہم خدائے قدوس کی ہر بات کو سنیں گے، مانیں گے. اقرار کرتے ہیں، آپ نے بھی اقرار کیا. بنی اسرائیل نے انکار کیا، آپ نے بھی انکار کیا. بنی اسرائیل سزا پاتی ہے، میں اور آپ کیسے بچ جائیں گے؟ ہم کلام خدا کے اندر سے دیکھتے ہیں، زبور 81 اس کی 11ویں آیت میں آتے ہیں، زبور 81 اس کی 11ویں آیت بیان کرتی ہے کلام خدا کے اندر، پر میرے لوگوں نے میری بات نہ سنی اور اسرائیل مجھ سے رضامند نہ ہوا. خدا قدوس نے کلام کیا، بنی اسرائیل تھر تھرائی، ڈری، موشے سے درخواست کرتی ہے، موشے آپ ہی ہم سے کلام کریں، خدا قدوس جو کچھ کہیں گے ہم وہ مانیں گے. اقرار کیا انہوں نے، پر صرف ہونٹوں سے. ہم بھی یہی کام کر رہے ہیں. مت سمجھیں کہ بنی اسرائیل جو خدا قدوس کی چنی ہوئی قوم ہے، خدا قدوس کا کلام ان تک پہنچتا ہے، قبول کیا جاتا ہے، اور انکاری ہوتے ہیں، وہ سزا سے نہ بچ سکے تو میں اور آپ کیسے بچ جائیں گے؟ وہ ایسی جگہ ماریں گے ہمیں کہ ہم اٹھ بھی نہیں سکیں گے. وہ کہتے ہیں جہاں جس پر میں گروں گا اسے زرہ زرہ کر دوں گا، پیس ڈالوں گا. 6 لاکھ صرف مرد تھے جو اس وعدے کی سرزمین کے لیے نکلے، عورتوں اور بچوں کے علاوہ ایک شخص بھی اس وعدے کی زمین میں داخل نہ ہو سکا، سوائے ان 2 شخصوں کے جو خدا قدوس کے احکام کی طرف گامزن رہے. آپ یوشوا کہتے ہیں، انہیں یوشوا کے نام سے جانتے ہیں، اور کالب. یوشوا نام نہیں ہے، یوشوا is a short form of the Hebrew word Yehoshua. انگلش میں اسے جوشوا کہہ دیا گیا. There is no J letter in Hebrew till to date, so it cannot be anything with a J letter. جوشوا نہیں ہے، یوشوا کہا گیا. یوشوا شارٹ فارم ہے، شارٹ فارم مین مختصر نام ہے یہوشوا کا، اور یہوشوا ماڈرن ہیبرو کے مطابق ہے. جو اینشنٹ ہیبرو ہے، جو ایکچوئل ہیبرو ہے، اس میں یہوہ شائع ہے نام ان کا. ہم اس کو سیکھ چکے ہیں، آج اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے. کلام خدا ہمیں وضاحت سے بیان کرتا ہے. اس راہ میں داخل ہونے کے لیے سارے بھاگے ہیں، سارے ان کے رام میں داخل ہونا چاہ رہے ہیں، لیکن بنی اسرائیل کو آپ نے دیکھ لیا وہ داخل نہ ہو سکے.
سوائے ان دو یہوہ شائے جو جوشوا یا یہوشوا عبرانی میں ماڈرن ہیبرو کے مطابق، اور کالیب، اور وہ جو 20 سال سے چھوٹے تھے. ہم دیکھتے ہیں کلام خدا ہم سے بیان کرتا ہے، اگر آج آپ ان کی آواز سنیں، if you hear his voice today، بنی اسرائیل کو کوئی جب پیغام دیا گیا، جب خدا قدوس کا کلام پہنچا، تو کسی قسم کی کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہوئی اس کو سننے میں، اور میرے اندازے کے مطابق مجھے اور آپ کو بھی کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہو رہی اس کے کلام کو سننے میں. ڈیفیکلٹی کیا ہے؟ کیوں کلام ہمارے اندر نہیں پہنچ پا رہا، صرف سن پا رہے ہیں ہم؟ ڈیفیکلٹی کیا ہے؟ ہم سننا نہیں چاہتے، کیونکہ اگر ہم سنیں گے تو اس پر عمل کرنا پڑے گا. ہم سننا کیوں نہیں چاہتے؟ کیونکہ ہم اپنے آپ کو بہرا بناتے ہیں. جب بھی خدا کے کلام کی بات آپ تک پہنچائی جائے گی، اگر آپ کو اچھی نہیں لگے گی تو آپ بہرے پن کا اپنے آپ کو شکار بناتے ہیں. کیونکہ بہرا ایک ایسا شخص ہے جس کو سنائی نہیں دیتا، جو کہ اس تک آواز پہنچی اس کے اندر داخل نہیں ہو پائی. تو آپ اور میں بہرے ہیں جب اس کے کلام کو سننے سے انکار کرتے ہیں. ہم اپنے کانوں کو بند کر لیتے ہیں. بہرا پن کیسے آپ بنتے ہیں؟ جب آپ اپنے کانوں کو بند کر لیتے ہیں کہ آپ کو سنائی نہ دے. آن دا لائٹر نوٹ، جب میاں بیوی کے آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے تو بیوی اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ دیتی ہیں کہ میاں کی آواز نہ پہنچے، اور میاں اپنے کان پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے کہ بیوی کی بات نہ سنائی دے. یہی ہم کام خدا کے کلام کے ساتھ کر رہے ہیں. آپ میں سے جو میاں بیوی ہیں انہیں یہ تجربہ ہوا ہوگا. ہم یہی کام کر رہے ہیں خدا کے کلام کے ساتھ. ہم اپنے آپ کو بہرے پن کا جو ہے شکار ٹھہراتے ہیں. ہم اپنے کانوں کو اپنے ہاتھوں سے بند کرتے ہیں، اس کی آواز ہمارے اندر نہ داخل ہو جائے. ہم اس جگہ سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اس بندے کو چھوڑتے ہیں جو آپ کو شرم دلاتا ہے، کلام خدا کا آئینے میں آپ کا چہرہ دکھاتا ہے. کس شخص کو آواز نہیں سنائی دے گی؟ جو بہرا ہے، جس نے اپنے کانوں کو بند کر لیا ہے، جس نے اپنے دل کو سخت کر لیا ہے، اور جو مردہ ہے. مردے کو آپ جو مرضی کہتے رہے، مردے کو آواز نہیں آئے گی. اس لیے وہ کہتا ہے اگر شرم دلائی گئی ہے کہ تم مردہ ہو، تم بہرے ہو، تم نے اپنے کانوں کو بند کیا ہوا ہے، تم نے اپنے دلوں کو سخت کر لیا ہے. ایسے نہیں کلام کہہ رہا اگر تم آج ان کی آواز سنو. وہ آپ کو جھنجھوڑ ہے کلام کہ آئے مردہ شخص زندہ ہو جا، یہ کلام تجھے آج زندہ کرنے کے لیے تیار ہے. آئے بہرے شخص اپنے کانوں سے ہاتھ ہٹا لے، اس کلام کو سن لے، اپنے اندر داخل ہونے دے. ہم جب تک خدا قدوس کے کلام کو اپنے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے، ہم بہرے پن کا شکار رہیں گے، ہم مردہ رہیں گے.
ہم ان جھوٹی تعلیمات جو خدائے قدوس کے کلام کے برعکس ہیں، جو ہم تک نسل در نسل پہنچی ہیں، انہی کے اندر ہم اپنے آپ کو پیوست رکھیں گے۔ وہ کہتا ہے اگر آج تم ان کی آواز سنو، آج یہ نہیں کہا کہ اگر تم ان کی آواز سنو، کلام آپ کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ آج کے دن جب کلام تم تک پہنچے، اگر آج تم ان کی آواز سنو۔ ایک ایک لفظ کلام خدا کا اپنے اندر حکمت رکھتا ہے، اگر ہم کلام خدا کو اس کی حکمت سے سیکھیں، اور اگر ہم صرف پڑھنا چاہتے ہیں تو اسی لیے جو سرمنز ہوتے ہیں، جو میسیجز ہوتے ہیں، وہ 20-25 منٹ کے بعد سنانے والے کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، میں سناؤں کیا، اب بتاؤں کیا؟ اور جب آپ خدا کے کلام کی حکمت کو سیکھنے بیٹھتے ہیں تو گھنٹوں جو لگ جاتے ہیں آپ کے، وہ اپنی حکمت دیتا چلا جاتا ہے، ایک ایک لفظ کو بیان کرتا چلا جاتا ہے۔ اگر آج آپ سے کہا جا رہا ہے، کل نہیں، پرسوں نہیں، کسی اور دن نہیں، آج کے دن جب یہ کلام آپ تک پہنچ رہا ہے، جیسے ہی آپ نے اس کلام کو سنا ہے، کلام خدا کہتا ہے میں نے آپ کا کلام سنتے ہی اس پر عمل کیا۔ ایسا نہیں کہ میں پرسوں جاؤں گا، اچھا سنوں گا، اچھا دیکھوں گا۔ کلام خدا آپ سے کہہ رہا ہے اٹھ، آئے مردہ شخص اٹھ، آئے بہرے شخص اپنے کانوں سے ہاتھوں کو اٹھا، آئے سخت دل نرمی اختیار کر۔ اگر آج کے دن، کیوں کہا جا رہا آج کے دن؟ کیونکہ جب کلام آپ تک پہنچتا ہے تو اس کی بخشش آپ تک پہنچتی ہے۔ وہ کہہ رہا آپ سے کہ یہ بخشش کا دن ہے، تیری بخشش ہونے والی ہے، تیری سیلویشن ہے، تجھ پر رحمت ہو رہی ہے۔ آپ لکی ہیں کہ اس کے کلام کو آج سن رہے ہیں، اس کا کلام آپ کے کانوں تک پہنچ رہا ہے، کلام روح القدس کے ذریعے سے آپ سے بات کر رہا ہے۔ عبرانیوں 3 باب میں آپ نے کیا چیز پڑھی؟ 7ویں آیت میں، بس جس طرح کے روح القدس فرماتا ہے، کوئی عام شخص نہیں آپ سے بات کر رہا، وہ آپ کو روح دینے کو تیار ہے، آج ابھی دینے کو تیار ہیں۔ ڈونٹ لیٹ اٹ گو، اس کو جانے نہ دیں۔ جس طرح بنی اسرائیل نے جانے دیا، اور جب بنی اسرائیل نے جانے دیا تو اس کا حال آپ نے دیکھ لیا۔ اور مت سمجھیں کہ بنی اسرائیل کو خدا نے سزا دی تو مجھے آپ کو نہیں دے گا، مجھے اور آپ کے لیے بھی سزا مقرر ہے۔ کلام خدا ایسے نہیں آپ سے کہہ رہا کہ اگر آج today when the Spirit of God is talking to you، اگر آج تم خدا قدوس کی آواز سنو۔ لوگ کیا کرتے ہیں جب انہیں کہا جائے کہ خدا کے کلام کے لیے انہیں چلائیں، بات کرتے ہیں کلام پہ، کوشش ہوتی ہے کہ کس طرح یہ ٹالی جائے، اور اگر وہ شخص جانتا ہو کہ یہ تو بات ہی کلام کے کرے گا، وہ کہتا ہے یار ادھر نہ ہی، اس کے بعد نہ ہی بیٹھو،
وہ کلام کی باتیں شروع ہو جائے گا. کہنا میں نے اپنے آپ کو مسیحی ہے، بیٹھنا اس کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ وہاں سے کلام کی بات آ جائے گی. کیوں میں خوف زدہ ہوں، کیوں میں ڈر رہا ہوں کلام کی بات سننے کو؟ کیونکہ کلام آپ کو بتاتا ہے کہ میں مردہ ہوں. کس خوش فہمی میں آپ کہ آپ اس کی بھیڑے ہیں؟ وہ کہتا ہے میری بھیڑے ہیں ہی نہیں، میری بھیڑے میری آواز سنتی ہیں. کلام خدا آپ سے آج بیان کر رہا ہے کہ اپنے دلوں کی سختی کو چھوڑ دیں، اپنے بہرے پن کو اپنے اندر سے جانے دیں. کلام خدا آج آپ سے روح القدس کے وسیلے سے آپ کی زندگی طلب کر رہا ہے، آپ کو طلب کیا جا رہا ہے. کلام میں خدا بیان کر رہا ہے تاکہ میں انہیں زندگی بخش سکوں. وہ آپ کو زندگی بخشنا چاہتا ہے. روح القدس کے ذریعے سے آپ سے بات کی جا رہی ہے کہ آج ہی یہ تیری بخشش کا دن ہے، یہ رحمت کا دن ہے، یہ بلیسنگز ہے، یہ گریس ہے. آج ہی لے لے، اپنے دل کی سختی کو چھوڑ دے، اپنے بہرے پن کو ختم کر دے، اپنی مردگی کو جو ان سے ہے، میں تجھے زندگی دینے کے لیے تیار ہوں. آج کے دن تو جب یہ آواز سنے تو اپنے دل کو سخت نہ کر. وہ کہتا ہے کہ میرا جوا اپنے اوپر لے لو. آپ لے کے تو دیکھیں اس کا جوا. وہ کہتا ہے میرا جوا ملائم ہے. آپ اس کا جوا اپنے اوپر رکھیں تو صحیح، آپ نے رکھے بغیر کہہ دیا اس کے حکم سخت ہیں. آپ نے اس کا جوا ہی اپنے اوپر نہیں لیا اور اس کے جوئے کو ٹھکرا دیا جو زندگی بخش سکتا تھا آپ کو. آپ کس طریقے سے اس آرام میں داخل ہونے کے لیے آس لگائے بیٹھے ہیں؟ ابھی تو ہمیں اسی کو سیکھنا ہے کہ جب ہم سے کلام کیا جائے تو ہم اس کے کلام کو اپنے اندر لا سکیں. اس لیے وہ آپ سے فرما رہا ہے اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کر دو. یہ روح القدس آپ سے فرما رہا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ وعدہ جو خدا قدوس نے کیا ہے کہ میری امت کے لوگوں کے لیے سبت کا رام باقی ہے، اگر آپ اس سبت کے رام میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو آج سے آپ کو، جو کہ بخشش کا دن ہے، جو کہ رحمت کا دن ہے، جو کہ روح القدس نے آپ سے فرما دیا کہ اگر آج آپ اس کی آواز سن رہے ہیں تو اپنے دلوں کی سختی کو دور کر دیں. آپ آج اپنی زندگی خدائے قدوس کے لیے دیتے ہیں، آپ یقین رکھیے وہ آپ کی زندگی تبدیل کر دیں گے. ہم نیکسٹ ٹائم اس سے آگے کنٹینیو کریں گے. اس لیے میں نے کہا کہ مجھے علم نہیں کہ یہ کتنی دیر میں اب ختم ہوگا. میرا خیال تھا کہ شاید ہم 2 قسطوں میں سے کر دیں گے، لیکن یہاں پہ تو ایک ایک لفظ اپنے اندر اتنے معنی ہیں اس کے، آپ سیکھتے چلے جائیں گے. آج صرف ہم نے 2 صفوں کو سیکھا ہے. آپ سیکھتے چلے جائیں گے، آپ روح کی تازگی پاتے چلے جائیں گے. اس کا کلام زندگی ہے، وہ زندگی دینے کے لیے آپ کو تیار ہے. آئیں خدا قدوس کے حضور اس کی آواز کو سن کر اپنے دلوں کو سخت نہ کریں اور اس زندگی کو حاصل کر لیں جو وہ ہمیں بخشنا چاہتا ہے. خدا قدوس ہمیں اس زندگی کو حاصل کرنے کی توفیق دیں. آمین.